السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے احباب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج کی بات چیت ان دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کے نام ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے تکلیفیں، مشقتیں اور مصیبتیں جھیل کر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک ATM مشین بن کے رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک چلے گئے ہیں وہ شاید جنت میں ہیں، لیکن قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا مسائل اور کیا کیا تکالیف جھیل کر یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے رہ جانے والے جو ان کے گھر والے ہیں، گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، ان کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید وہاں پر زندگی بہت آسان ہے، وہاں پر جنت ہے، وہاں پر کافی سہولتیں ہیں۔ لیکن جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات اور پریشانیاں حاصل کر کے ایک تو وہ بیرون ملک جاتے ہیں اور پھر وہاں پر سروائیو کرتے ہیں۔ وہاں پر سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو وہاں کی ثقافت، کلچر، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا ہے کہ وہاں کی لینگویج اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتی ہے، اور پھر ان کے حساب سے زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ یہ مسائل جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہمارے بیرون ملک میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہیں، چاہے کسی بھی کنٹری میں ہیں، ان کو یہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ اور ہمارے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی بیرون ملک میں ہیں، جن کو اوورسیز پاکستانی کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر افراد امریکہ اور UK میں ہیں، اور پھر لوگ ملک پاکستان سے باہر رہ کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں واقعی میں یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہے کہ وہاں پر جا کر اپنی نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے واپس ماہانہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی ہیں، جس سے اور پھر یہ کچھ نہ کچھ سالانہ بہت کچھ بن جاتا ہے، جس سے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بیلنس رہتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ اپنا روپیہ پیسہ پاکستان کی طرف بھیجنا بند کر دیں تو ملک کی صورتحال میں کافی سارا بگاڑ ہے، کافی سارا ایک قسم کی ڈسٹرکشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آج ہم آپ کو ہمارے ہی گاؤں کے ہمارے ہی مسلمان بھائی، پاکستانی بھائی کی بات بتاتے ہیں۔ محمد عامر ہے، انہوں نے اپنی کچھ باتیں ہم سے شیئر کی تھیں، تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دی جائیں کہ وہاں پر جا کر بیرون ملک چاہے کوئی بھی جگہ ہو، سروائیو کرنا اور وہاں پر سٹیبل ہونا یا اپنے آپ کو بیلنس رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اور محمد عامر نے FA تو گاؤں میں ہی کی، اور پھر گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی، اور وہاں پر کچھ سال انہوں نے 5 سال کا عرصہ تھا جس میں انہوں نے بینک جاب بھی کی، اور بینک جاب کے دوران وہ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ شرعی قباحتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ جاب صحیح نہیں ہے، یہ کام جو ہے مناسب نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اور پھر اس کے بعد جب جاب چھوڑ دی تو پھر شادی ہو گئی، اور شادی جو ہے، شادی کے بعد باہر جانے کا پلان بنا، ویزا لگا، بیٹی کی خوشخبری انہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور خوشخبری آئی کہ ویزا بھی لگ گیا، اور جب وہ باہر چلے گئے تو پھر ان کی بیٹی جہاں پر نہیں ہو سکی، بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں پر جب ان کو یہ نیوز ملی تو یہ کافی ایک تکلیف دہ بات تھی، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نے یہاں پر رہتے ہوئے محنت کی، ڈبل شفٹیں کی، ہارڈ ورک کیا، اور ایسے کام کیے کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں پر ایسے کام بھی کرنے پڑے صرف اور صرف سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو وہاں پر بیلنس رکھنے کے لیے۔ اور پھر ایجوکیشن بھی، تعلیم بھی انہوں نے جاری رکھی سٹرلنگ یونیورسٹی آف اسکاٹ لینڈ ان UK میں۔ وہاں پر جو سٹرلنگ یونیورسٹی جو ہے کافی مشہور یونیورسٹی ہے، اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ نام روشن کر رہے ہیں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ اس بات پہ فخر ہے کہ ایک پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر آج ماشاءاللہ سے وہ ایک اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو مستحکم کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے فل ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ان کا یقین تھا کہ جب بھی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، ضائع نہیں کرتا، اور جب بندہ دل سے محنت کرے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اور شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا ساغر صدیقی صاحب نے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں،
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جب عید آتی ہے تو یہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ پیسے تو ہم نے بھیج دیا، کوئی ایسا ہے جو ہمارے آ کے گلے ملے، ہمارے آ کے جو سینے سے لگے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد جو ہے وہ بانٹ سکیں۔ اور اگر والدہ صاحبہ پاکستان میں ہو تو ان سے بات کرتے کرتے آنسو بھی آ جاتے ہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اس لیے جب یہ لوگ ملک پاکستان میں آئے، ہمارا کوئی بھی اوورسیز بھائی، ہمارا رشتہ دار بیرون ملک سے آئے، تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، زیادہ فرمائشیں نہ کریں، زیادہ اس کو تنگ نہ کریں، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی اتنی ساری باتیں ہماری وجہ سے سن چکا ہوتا ہے کہ اور کوئی فرمائشیں اور کوئی اسے پیسے کی بھوک نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ اس لیے پیار کریں، پیار پھیلائیں، محبت کریں، محبتیں پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بیرون ملک میں آسانیاں عطا فرمائے، اور ملک پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔